प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का सलाम आप सबको पहुंचे। आज मैं आपको मुकाशवा की किताब का खुलासा बताने जा रही हूँ और ये मुकाशवा की किताब हमसे क्या कहती है ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आइए हम दुआ से शुरू करते हैं। खुदा आसमानी बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मुकाशवा की किताब दी है ताकि हम आने वाले वक्त के लिए तैयार हो सकें, ताकि हम तुझ में कायम रहें और तुझ में काबू पाएं और यीशु का प्रचार सारी दुनिया में करें, ताकि बहुत से लोग खुदा की पहचान तक पहुंचें और उसके गले में शामिल हों। सब कुछ मांगते हैं तेरे यीशु नाम में, आमीन। तो ये मुकाशवा की किताब है, इसमें एक मुकाशवा दिया गया, खुदा यीशु मसीह का मुकाशवा। और यूहन्ना यह हमसे मुकाशवा लिखता है। खुदावंद है कौन? खुदा बताना चाहता है खुदावंद यीशु हमारा निजात दहिंदा है, हमारा मुनज्जी है, मुक्तिदाता है। वो आने वाला जज है जो हमारा इंसाफ करेगा, मुंसिफ है, और वो हमारा बादशाह है जो हमेशा से हमेशा तक हम पर बादशाही करेगा। तो यूहन्ना पतमस के जजीरे पे में कैदी था, वो शहंशाह का कैदी था और उसका कसूर ये था कि वो आसिया के इलाके में 7 कलीसियाओं में प्रचार करता था। वो खुदावन का प्रचार करता था, खुदावन की खुशखबरी सुनाता था कि खुदावन के दिन वो रोया में आ गया। अब ये खुदावन का दिन क्या है? ये इतवार का दिन नहीं है। उन दिनों में जो खुदावन का दिन माना जाता था, ये वो दिन होता था जब सारे लोग आके रोमी शहंशाह की मूर्ति के सामने खुशबू जलाते थे और कहते थे रोमी शहंशाह ही खुदावंत है। और यूहन्ना परेशान हो रहा है कि आज के दिन बहुत से मसीही मूर्ति के सामने खुशबू नहीं जलाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो उसे खुदावंद यीशु मसीह पूरे आब जलाल में नजर आते हैं, एक रोया में, और खुदावंद कहते हैं मैं तुझे 7 कलीसियों के नाम 7 खत लिखवा रहा हूं, वो खत लिख। और उसके बाद खुदावंद ने उसे आसमान का हाल दिखाना था और जो कुछ आखिरी वक्त में होगा वो सब कुछ दिखाना था। और खुदावंद ने ये सारा कुछ यूहन्ना को दिखाना था और खुदावंद के फरिश्ते ने जो कुछ यूहन्ना ने लिखना था वो 7 कलीसियों तक पहुंचाना था। ये सारा मुकाशवा, और उन कलीसियों के जरिए हम तक ये मुकाशवा पहुंचा है। तो क्या हुआ, जब खुदावंद उससे बातें कर रहे थे तो उसे आसमान से आवाज आई, ऊपर आ जा। और यूहन्ना ने देखा कि आसमान में एक दरवाजा खुला है और वो अचानक आसमान में पहुंच गया और वो खुदावंद खुदा की हुजूरी में था। उसने देखा कि खुदावंद खुदा तख्त पे बैठे हैं, बड़े आबो जलाल के साथ, जाओ जलाल के साथ। और वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उनकी सूरत कैसी है, लेकिन उसे पता है ये खुदावंद खुदा है। और उनके तख्त के सामने पाक रूह है 7 चिरागों की सूरत में, और 24 बुजुर्ग हैं जिन्होंने सफेद चोगे पहने हुए हैं और उन्होंने सोने के ताज अपने सरों पे रखे हैं और वो 24 तख्तों पे बैठे हैं। और 4 जानदार हैं जिनके अंदर बाहर आंखें ही आंखें हैं, वो इस तख्तगाह में हैं और उनके सारे शरीर पे, सारे जिस्म पे अंदर बाहर आंखें ही आंखें और 6 पर हैं। पहला जानदार शेर की मानित है, दूसरा जानदार बैल की मानित है, तीसरे का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उकाब की मानित है। ये कैरुबीम फरिश्ते हैं, जैसा कि हम हज़ीकियल की किताब पहले दूसरे चैप्टर में देखते हैं। कैरुबीम फरिश्तों को इस तरह बयान किया गया है।
یہ کیروبیم فرشتے ہیں جو تخت گاہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ساری کائنات کو، ساری انسانوں کو، جانوروں اور پرندوں چرندوں کی نمائندگی کر رہے ہیں آسمان میں۔ اور آسمان میں کیا ہو رہا ہے؟ آسمان میں ستائش ہو رہی ہے۔ یہ چاروں جاندار کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، خدا جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو 24 بزرگ تخت کے سامنے گر پڑتے ہیں اور ستائش جاری ہے آسمان میں۔ خدا کی ستائش ہو رہی ہے، بڑے کی ستائش ہوتی ہے۔ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے کے روپ میں خداوند یسوع نظر آئیں گے ہمیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یونا دیکھتا ہے خداوند خدا کے ہاتھ میں ایک تمار ہے، اور یہ تمار اندر باہر سے لکھا گیا ہے اور اسے 7 مہریں لگا کے بند کیا گیا ہے۔ اور ایک فرشتہ کہنے لگا کون اس تمار کو کھولنے کے لائق ہے؟ اور کوئی بھی اس قابل نہ نکلا جو اس تمار کو کھول سکتا تھا۔ تو یونا رونے لگا، لیکن 24 بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا مت رو، یہودا کے قبیلے کا ببر اس تمار کو کھولنے کے قابل ہے، کھولنے پہ قادر ہوا ہے۔ تو یونا نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا کہ اچھا میں شیر کو ڈھونڈتا ہوں، شیر ببر کو ڈھونڈتا ہوں، لیکن اسے میمنا نظر آتا ہے، ذبح کیا ہوا میمنا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں اور خدا کے ہاتھ سے تمار لے لیتے ہیں۔ اور اس تمار میں کیا ہے؟ جیسے کہ ازیکیل کی کتاب کے پہلے 3 چیپٹرز میں پڑھتے ہیں، اس میں نوحہ، آہو، نالہ مرقوم ہے۔ اس میں انسانوں کے گناہ لکھے ہیں، ان کی بدکاریاں لکھی ہیں، جو انہوں نے خدا کے خلاف بغاوتیں کی ہیں وہ لکھا ہے۔ اور یہ تمہار کھولا کب جائے گا؟ یہ تمہار تب کھولا جائے گا جب کہ انسانوں کی برائیوں کا پیمانہ پورا ہو جائے گا، جیسا کہ پیدائش کی کتاب 15 باب 16 آیت میں خدا ابراہیم کو کہتے ہیں تیری نسل کے لوگ کنعان میں تب آئیں گے جب کنعانیوں کے گناہوں کا پیالہ بھر جائے گا۔ اور یہ کب کھولا جائے گا؟ جب یسوع مسیح کے مطابق متی 24 باب 14 آیت کے مطابق کیا ہوگا کہ انجیل کی منادی ساری دنیا میں کی جائے گی، تب یہ تمہار کھولا جائے گا۔ تو اب کون سے وقت میں تمہار کھولا جائے گا؟ یہ دنیا کا آخر ہونے سے 7 سال پہلے کھولا جائے گا۔ یہ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ دانیل نبی کو 484 قبل از مسیح میں ایک رویا نظر آئی۔ اس رویا میں انہیں بتایا گیا کہ 70 ہفتوں کے بعد بدکاری کا خاتمہ ہو جائے گا، ابدی راست بازی قائم ہوگی، اور خدا بادشاہ ہوگا ساری دنیا کا۔ اور 70 ہفتوں کی تقسیم اس طرح بتائی گئی کہ 7 کے بعد یروشلم تعمیر کیا گیا۔ دانیل نے یہ رویا 444 BC میں دیکھی تھی، قبل از مسیح میں دیکھی تھی۔ تو کیا ہوا کہ 49 قبل از مسیح میں یروشلم تعمیر ہوا، اور پھر اسے کہا گیا 62 کے بعد، 62 ہفتوں کے بعد ممسوح قتل کیا جائے گا، اور اسی طرح ہوا۔ 434 سال کے بعد مسیح کو مسلوب کیا گیا 29ویں صدی عیسوی میں۔ ہم کہیں گے 29ویں صدی عیسوی کیوں؟ 33ویں صدی عیسوی کیوں نہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح تو 33ویں صدی عیسوی میں انہوں نے صلیب پہ جان دی تھی، لیکن مورخین کے مطابق صحیح ڈیٹ خداوند کی پیدائش کی تاریخ خداوند 4 سال پہلے اس تاریخ سے جو کہ ہم جانتے ہیں اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اور اس طرح خداوند یسوع مسیح نے صلیب پہ جان دی 29ویں صدی عیسوی میں، اور پھر کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح مر گئے، وہ جی اٹھے،
اور تیسرے دن جی اٹھے اور آسمان پہ چڑھ گئے 40ویں دن. اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا پاک روح اتارا اپنے شاگردوں پہ اور شاگردوں نے ساری دنیا میں پرچار کرنا شروع کیا. یہ فضل کے سال ہیں. یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد سے یہ سب فضل کے سال ہیں. خداوند کی انجیل کی منادی کی جا رہی ہے تاکہ سارے لوگ خداوند کی پہچان تک پہنچے. لیکن دانیل کے مطابق 1 کا ہفتہ بہت دیر بعد آئے گا. 7 سال ایسے ہوں گے جو کہ دنیا کا آخر ہونے سے پہلے ہوں گے، اور ان 7 سالوں میں شیطان راج کرے گا. اور دانیل کہتا ہے 1 سال کے لیے وہ مخالف مسیح آئے گا، دانیل 9:27 آیت میں، اور 1 سال کے لیے عہد باندھے گا ملکوں سے اور اسرائیل سے. لیکن 7 کے درمیان میں یعنی 3.5 سال بعد وہ کیا کرے گا؟ وہ ہیکل سے ذبیحے اور ہدیے موقوف کر دے گا، اور وہاں وہ چیز رکھی جائے گی جو کہ منحوسیت لاتی ہے، جو تباہی لاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آخری 7 سال شیطان راج کرے گا، بادشاہی کرے گا، لیکن 3.5 سال بہت سخت سال ہوں گے. اس میں وہ بہت سختی کے ساتھ کرے گا، اور ہیکل میں سے ذبیحے ختم ہو جائیں گے، قربانیاں ختم ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا کہ بہت بربادی شروع ہو جائے گی. تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ نشان کیا ہوگا کہ آخری 7 سال رہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ نشان کہ آخری 7 سال اب کبھی بھی شروع ہونے والے ہیں، یہ ہوگا کہ یہودیوں کی ہیکل، یہودیوں کا مندر یروشلم میں تعمیر ہو گیا ہے. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہودیوں کا تو مندر ہے ہی نہیں کوئی، کیونکہ وہ 67ویں صدی عیسوی میں رومنوں نے یروشلم کو برباد کر دیا تھا اور ہیکل کو ڈھا دیا تھا. لیکن ہمارے لیے خبر ہے، اسرائیل کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تیسری ہیکل بنائی جائے، تیسرا مندر تعمیر کیا جائے، اور وہ ہارون کے قبیلے سے کاہنوں کو اور لاویوں کو تیار کر رہے ہیں. ان کو تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ قربانیاں چڑھا سکیں اور اس ہیکل میں پرستش شروع ہو سکے. تو جب یہ ہیکل تیار ہو جائے گی، یہ مندر تیار ہو جائے گا یروشلم میں، تو تب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اب کبھی بھی 7 سال رہ گئے ہیں جبکہ تمہار کھولا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے جب یسوع تمہار کھولیں گے تو کیا ہوگا کہ جب پہلی وہ مہر کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی آواز سنی. میں نے نگاہ کی تو دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا، وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. تو یہ آخری 7 سال شروع ہو گئے ہیں، اور مخالف مسیح وہ آئے گا سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے، سفید نشان ہے صلح کا، اور اسے ایک کمان دیا گیا لیکن کوئی تیر کمان نہیں ہے، اور اسے ایک تاج دیا گیا تاکہ فتح کرے اور بھی فتح کرے. وہ اپنی عقل مندی سے، اپنی چاپلوسی سے، اور لوگوں کو، دنیا کے سارے بڑے بڑے ملکوں کے لیڈرز کو اور اسرائیل کو اپنے ساتھ ملائے گا، اور 7 سال کا عہد باندھے گا، کہے گا آؤ میرے انڈر ہم ساری دنیا کو اکٹھا کریں اور صلح صفائی سے رہیں. اور اس وقت شیطان کا راج شروع ہو جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہم سارے اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں. لیکن جیسے کہ دانیل 8 باب اس کی 23ویں سے 25ویں آیت میں لکھا ہے، اس صلح کی آڑ میں وہ مقدسین کو قتل کر رہا ہوگا. مقدسین سمجھنا شروع کر دیں گے، یسوع کے لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ یہ 7 سال کا عرصہ شروع ہو چکا ہے،
کیونکہ مسیحوں کو تنگ کیا جانا شروع کر دیا گیا ہے، اور بہت سے خداوند کے مقدس وہ موت کا پیالہ حاصل کریں گے، موت کا پیالہ پئیں گے۔ اور 3.5 سال بعد دوسری مہر کھولے گا۔ دانیل نے کہا تھا 3.5 سال بعد وہ عہد کو توڑے گا، اور کیا ہوگا؟ قربانیاں جو ہے موقوف ہو جائیں گی، ہدیے موقوف ہو جائیں گے، اور ہیکل میں وہ چیز رکھی جائے گی جو کہ تباہی لاتی ہے۔ تو جب دوسری مہر کھولی جاتی ہے تو دوسرا جاندار کہتا ہے آ، اور ایک گھوڑا نکلتا ہے جس کا رنگ لال ہے، اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ اب جب 3.5 سال شروع ہوتے ہیں تو اب شیطان پوری طرح راج کرے گا۔ ایک جو مخالف مسیح کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کہ تلوار ہے، اب وہ زمین سے صلہ اٹھا لے گا۔ تو یہ عرصہ بہت ہی مصیبت کا عرصہ ہوگا، خداوند کے لوگوں پہ بہت سی مصیبتیں آئیں گی۔ اور تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ اس وقت جب 3.5 سال کا عرصہ شروع ہوا ہے، ہر ملک میں جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اسے اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے۔ میزائل گر رہے ہیں، اسلحہ گر رہا ہے، اور یہ جو 3.5 سال کا مارک ہے جو دوسرا عرصہ شروع ہوا ہے، اس میں کیا کیا ہوگا؟ ہم مکاشفہ کے بارے میں چیپٹر میں دیکھیں تو میکائل اور اس کے فرشتے شیطان اور اس کے فرشتوں سے لڑتے ہیں اور ان کو زمین پہ گرا دیتے ہیں، اور شیطان بڑے جوش سے زمین پہ آتا ہے اور کہتا ہے اب میں خدا ان کے بندوں کو ستاؤں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 13ویں باب میں جو مخالف مسیح ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ آتا ہے، جھوٹے نبی کے ساتھ، اور پھر جھوٹا نبی اس کا بت بنائے گا اور لوگوں کو کہے گا اس کی پرستش کریں۔ تو شیطان کی پرستش شروع ہو جائے گی، اور سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نشان اپنے ہاتھوں پہ لیا جائے۔ تو لوگوں کو شیطان کا نشان لینا پڑے گا۔ آج کل سویڈن میں ایک چپ ٹیکنالوجی شروع ہے۔ لوگ اپنے دائیں ہاتھ پہ یا ماتھے پہ ایک چپ لگواتے ہیں، اور اس چپ سے وہ اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں، دروازے کھول سکتے ہیں، بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ دور آئے گا تو یہ چپ ٹیکنالوجی شیطان کے انڈر ہو جائے گی، اور لوگ یہ نشان استعمال کریں گے اور وہ خرید و فروخت کر سکیں گے، اور جو خداوند کے ماننے والے ہیں جو یہ نشان نہیں لیں گے وہ بہت تکلیف اٹھائیں گے۔ وہ کھانا پینا نہیں خرید سکیں گے، بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکیں گے، کوئی کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس مارک پہ 144,000 اسرائیلی مردوں کو تیار کیا گیا ہے کہ وہ ساری دنیا میں جا کے اسرائیلیوں کو خداوند کا کلام سنائیں۔ ان پہ مہر کی گئی ہے خداوند کی، تاکہ کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ باقی مسیحی ہر جگہ خداوند کا پیغام سنا رہے ہوں گے، لیکن ان پہ یہ والی مہر نہیں لگائی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، اور بہت سے مسیحی شہید ہوں گے۔ اور کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ 2 خداوند کے نبی، 2 خداوند کے چنے ہوئے بندے، وہ یروشلم میں 1260 دن تک، یعنی 42 مہینے، یعنی 3.5 سال تک خداوند کا کلام سنائیں گے، تاکہ خداوند کے لوگ، اسرائیل کے لوگ خداوند کی پہچان تک پہنچیں۔ اور دیکھتے ہیں 3.5 سال کے عرصے کے لیے یوحنا پاک ہیکل کو ناپ رہا ہے، اور اسے کہا گیا ہے کہ بیرونی احاطے کو نہ ناپ، کیونکہ یہ غیر قوموں کو دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح وہ اسرائیل کی حفاظت کر رہا ہے، جیسے کہ رومیو 11 چیپٹر 26ویں ورس میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام اسرائیل بچایا جائے گا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب بہت سخت پیریڈ شروع ہو گیا، بہت سخت عرصہ شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تیسری جو ہے وہ مہر کھولی جاتی ہے۔ جب تیسری مہر کھولی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
کال آتا ہے. ظاہر ہے جنگ ہر ملک میں ہے تو فصل کہاں اگائیں گے, اور ہو سکتا ہے 6 مہینے گزر گئے ہیں, اور اب کیا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ تیسری مہر کھلی ہے, اب 1 سال بعد چوتھی مہر کھلی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ موت کو وہ اس کو سوار کو اختیار دیا جاتا ہے. وہ زرد گھوڑے پہ سوار ہے, اس کا نام موت ہے, عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے, اور اسے چوتھائی زمین پہ یہ اختیار دیا گیا ہے تلوار, کال اور وبا اور جنگلی جانوروں سے, زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں. تو چوتھی مہر کے بعد جو ہے وہ زمین پہ سے 1/4 لوگ مارے جاتے ہیں. اور مجھے یقین ہے یہ 1/4 لوگ جو ہیں زیادہ مسیحی ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ نہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں. اور جب 5ویں مہر کھلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے التار کے پاس بہت سے شہید چلا رہے ہیں. خداوند تو کب تک ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ تو انہیں کہا جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر آرام کرو, ابھی تم جیسے اور بھی شہید ہونے والے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب چھٹی مہر کھلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ایسا سما نظر آتا ہے جیسے آخری وقت ہو گیا ہے. سورج چاند ستارے تاریک ہو گئے ہیں, آسمان سرک رہا ہے, اور بادشاہ اور امیر اور غریب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہاڑوں کو ہم پہ گر پڑو اور ہمیں خدا سے اور برف کی غضب سے بچا لو. تو یہ بتایا گیا کہ ایسا ہونا اٹل ہے, ایسا ہوگا. اور جب 7ویں مہر کھلتی ہے تو آسمان میں خاموشی چھا جاتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے سارے آسمانی لوگ, فرشتے مقدسین اس بات پہ نوح کر رہے ہیں, دکھ کر رہے ہیں کہ بہت سے خداوند کے مسیحی دکھ اٹھا رہے ہیں, اور ساتھ وہ اس بات کے لیے بہت دکھی ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ شیطان کے پیروکار لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. وہ اس بات کا دکھ کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر اب نرسنگے پھونکے جائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلے 3 نرسنگے پھونکے جاتے ہیں تو 3 حصہ زمین کا, 3 حصہ سورج کا, 3 حصہ دریاؤں اور پانی کے چشموں کا تباہ ہوتا ہے. اور پھر جب 4تھا نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو 3 حصہ سورج کا, چاند کا اور ستاروں کا تاریک ہو جاتا ہے, اور تیسرے دن کے تیسرے حصے میں روشنی نہیں رہتی, اور رات کے تیسرے حصے میں گہری تاریکی ہوتی ہے. اور جب یہ نرسنگے پھونکے جاتے ہیں تو اب وقت بہت گزرتا جا رہا ہے, بہت کم وقت رہ گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اب کچھ مہینے ہی رہ گئے ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ یونا دیکھتا ہے آسمان میں ایک عقاب کہہ رہا ہے 3 نرسنگوں کے بچنے کے سبب سے جن کا بھی بچنا باقی ہے زمین کے رہنے والوں پہ افسوس افسوس افسوس. اور مجھے یقین ہے کہ یہ افسوس شیطان کے ماننے والوں کے لیے ہے, خدا کے ماننے والوں کے لیے افسوس نہیں کہا جاتا اور لعنت نہیں کی جاتی. تو جب 5واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ پہلا افسوس ہے, اور شیطانی جو ہیں ڈیمونک ٹڈیاں نکلتی ہیں جن میں یہ طاقت ہے, بچھوؤں کے سے ڈنک ہے ان میں, اور ان میں 5 مہینے تک تکلیف دینے کی طاقت ہے. اور وہ کن کو ڈستی ہیں, کن کو کاٹتی ہیں, جن پہ خدا کی مہر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے شیطان کے ماننے والوں پہ وہ اٹیک کرتی ہیں اور وہ سخت تکلیف اٹھاتے ہیں, پھر بھی وہ خدا پہ لعنت کرتے ہیں, وہ خدا کے پاس نہیں آتے. تو جب 6واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ 20 کروڑ کی شیطانی فوج شیطانی گھوڑوں پہ سوار ہو کے وہ تباہی لاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی آبادی کا 3 حصہ مر جاتا ہے, 3 حصہ لوگ مر جاتے ہیں. اگر اس وقت تک 6 بلین لوگ تھے تو 3 حصہ کا مطلب ہے کہ 2 بلین اور 4 بلین اب رہ گئے. کچھ ہی سالوں میں آبادی
8 बिलियन से 4 बिलियन रह गई, अब बहुत थोड़ा समा बाकी है और सातवां नरसिंगा कभी भी बचाया जाएगा। लेकिन हम ना दोनों नबियों की तरफ जाते हैं। जो 2 ममसूक थे जिन्होंने 1260 दिन तक कलाम करना था, वो 1260 दिन तक कलाम कर रहे हैं बड़े जोश के साथ, और जो कोई उन्हें तंग करना चाहता है उनके मुंह से आग निकल के भस्म कर देती है लोगों को, और लोग बड़े तंग हैं। लेकिन 1260 दिन बाद तो शैतान का राज खत्म हो जाना था। लेकिन हम पढ़े तो दानियल ने 2 और पीरियड्स का, 2 और अरसों का बताया है। उसने कहा जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। वो कह रहा है असल में 1260 की बजाय 12,090 दिन होंगे उस वक्त से कि जबकि कुर्बानियां चढ़ानी बंद की गई थी और वो मकरूह चीज नस्ब की गई थी, उजाड़ने वाली मकरूह चीज जब हैकल में नस्ब की गई थी। तो इसका मतलब 30 दिन और हैं। तो अब क्या होता है, 1260 दिन के बाद मुखालिफ मसीह आता है और वो क्या करता है कि वो उन्हें मार देता है, वो दोनों ममसूओं को मार देता है और उनकी लाशें यरूशलेम की चौक में पड़ी रहती हैं। लोग खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भेजते हैं, और शैतान अभी तक काम कर रहा है, और वो शैतान अभी 30 दिन तक वो इस दुनिया में रहेगा। तो क्या होता है कि चौथे दिन 1264वें दिन आसमान से आवाज आती है, ऊपर आ जाओ। खुदावंद का दाम उन 2 नबियों में दाखिल होता है, वो आसमान पे चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा अफसोस होता है, दूसरा अफसोस नाजिल होता है, दूसरा कहर नाजिल होता है। और क्या होता है कि सख्त जल्जला आता है और 7,000 लोग मारे जाते हैं। मैं यकीन है कि ये शैतान के मारने वाले थे जो मारे गए हैं। लेकिन क्या दोनों नबियों की गवाही जाया गई? नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि बाकी सारा इसराइल रोमियो 11:26 वर्ष के मुताबिक खुदाम पे ईमान लाया। सारा इसराइल बचाया जा रहा है। और अब 7वां नरसिंगा कभी भी फूंका जाएगा। अब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा, और ये 7वां नरसिंगा काशवा की किताब उसके 10वें चैप्टर और उसकी 7वीं वर्ष के मुताबिक एक जमाना तक फूंका जाएगा, लंबे अरसे तक। और इसमें क्या होगा, जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा, तीसरा अफसोस होगा, और तीसरा अफसोस के नतीजे में 7 गजब के प्याले उंडेले जाएंगे। और क्या होगा कि खुदावंद के जो लोग हैं वो आसमान पे उठाए जाएंगे और शैतान को सजा मिलेगी, शैतान और शैतान के लोगों को। तो क्या होता है कि जब गजब के प्याले उंडेले जाते हैं तो पहले 5 गजब के प्याले हम देखते हैं कि उन पे उंडेले गए हैं, और जब छठा प्याला उंडेला जाता है तो क्या होता है कि जो शैतानी रूहें हैं वो मेंढक की शक्ल में निकल के इज़दहा के मुंह से, शैतान के मुंह से और मुखालिफ मसीह के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से निकल के बादशाहों के पास जाती हैं, दुनिया के बादशाहों के पास, ताकि मसीह से लड़ने के लिए फौज तैयार करें। और जब 7वां प्याला उंडेला जाता है, ये सारे शैतान के राज, शैतान के लोगों पे उंडेले जा रहे हैं। और जब 7वां प्याला उंडेला जाता है तो बड़ा शहर बाबल, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, सारे जजीरे भाग जाते हैं, पहाड़ नजर नहीं आते, और 100 पौंड के जो हैं ओले गिरते हैं और सख्त जलजला आता है। तो ये बाबल कौन सा शहर है? बाबल कोई भी शहर हो सकता है, रशिया में, चीन में, अमेरिका में, रोम में, वो शहर जहां मुखालिफ मसीह अपनी हुकूमत कायम करेगा। और उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, तबाह हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो खुदावन यीशु अपने फरिश्तों के साथ आसमान से उतरते हैं, और
पहले वो 144,000 इसराइली मर्दों को मिलते हैं जो खुदावंद की खुश वो कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं गुर्बत बचा के। और फिर सारे मसीही, जैसा कि यीशु ने कहा कि तुम तो नरसिंगा फूंका जाएगा और मैं बादलों में फरिश्तों के साथ आऊंगा, तो तुम खड़े होना क्योंकि तुम्हारी निजात नजदीक है। और पौलुस रसूल ने कहा आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और खुदावंद के लोग खुदावंद के साथ आसमान पे जाएंगे। ये रैप्चर होगा, ये होगा कि जब खुदावंद के लोग खुदावंद के साथ उठाए जा रहे हैं और वहां आसमान में जाते हैं, बरा की शादी होती है, वहां बहुत खुशी गर्मी करते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं कि यीशु की क़यादत में, यीशु बादशाहों का बादशाह, उसकी रान पे लिखा हुआ है, और वो अपनी सफेद घोड़े पे सवार होकर अपनी फौज के साथ आता है। उसके मुंह से तलवार निकल रही है और उसकी फौज कौन है? खुदावंद के लोग। और वो क्या करते हैं कि वो मैदान में मिलते हैं और जो इज़्दहा है उसे पकड़ लिया जाता है, उसे कैद कर दिया जाता है 1000 साल के लिए। और जो मुखालफ मसीह है और झूठा नबी है, उन्हें आग की झील में डाला जाता है। और फौज जो खुदा उनके मुंह से जो तलवार निकलती है उसे हलाक हो जाती है। तो अब जो है 1290 दिन का पीरियड खत्म हो गया है। जैसा कि दानियल ने कहा था कि जब तक वो जो मकरूह चीज रखी जाएगी हैकल में, तब तक और 30 दिन होंगे। तो अब शैतान का राज खत्म हो गया है और अब ये पीरियड खत्म हो गया है। लेकिन दानियल के मुताबिक एक और पीरियड है। दानियल 12 वर्ष में लिखा है, मैं दानियल में से पढ़ूंगी। मुबारक है वो जो 1335 रोज तक इंतजार करता है। तो अब क्या होगा कि खुदावंद के लोग आसमान पे चले जाएंगे फिर, और अब रेनोवेशन होगी, आसमान जमीन नए सिरे से बनाए जाएंगे। और क्या होता है, उसके 45 दिनों के बाद यीशु वापस आएंगे, जब नया आसमान नई जमीन है और नए दरिया नया समुद्र है, और वो 1000 साल हुकूमत करेंगे। यरूशलेम दार हुकूमत होगा। और फिर क्या है, तख्त रखे जाएंगे और लोग खुदावंद के साथ हुकूमत करेंगे। खुदावंद बादशाह होंगे सारी दुनिया के। और पहली क़यामत होगी और खुदावंद के जो मुक़द्दसीन है वो उठाए जाएंगे और उन्हें एक नया जिस्म मिलेगा, वो खुदावंद के साथ हुकूमत करेंगे। लेकिन खुदावंद के साथ कौन हुकूमत कर रहे होंगे? वो जिन्हें नया जिस्म दिया गया और आसमान पे उठाए गए, वो जो पहली क़यामत के नतीजे में जी उठे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लोग जो उस वक्त जमीन पे थे जब खुदावंद अपना 1000 साला हुकूमत शुरू करते हैं, वो भी शामिल होंगे। क्योंकि क्या होगा, 1000 साल के बाद शैतान को छोड़ा जाता है और वो जोज और मजोज की कौमों में जाता है और एक बड़ी फौज तैयार करता है और वो यरूशलेम को घेर लेती हैं और आसमान से आग नाज़िल होकर उस फौज को खा जाती है और शैतान को आग की झील में डाल दिया जाता है हमेशा से हमेशा के लिए। तो ये लोग जो खुदावंद के साथ थे, ये खुदावंद के खून से नहीं धुले थे और इन्हें नया जिस्म नहीं मिला था, तो इसलिए उन्होंने खुदावंद से बगावत की है। तो अब क्या होता है कि दूसरी मुर्दों की क़यामत होती है और वो जिनके नाम किताब हयात में मिलते हैं वो तो जाहिर है हमेशगी में जाएंगे, इटर्निटी में दाखिल होंगे, और जिनके नाम किताब हयात में नहीं मिले वो आपकी झील में डाले जाएंगे। तो ऐसे लगता है कि जैसे इन 1000 सालों में भी खुदावंद की जो अंजील है, खुशखबरी, वो उन मुर्दों को सुनाई गई थी और जिन्होंने खुदावंद को कबूल कर लिया वो हमेशगी में शामिल हुए। अब इटर्निटी शुरू होगी, हमेशगी शुरू होगी, हमेशा से हमेशा तक खुदावंद के साथ राज करना। आसमानी यरूशलेम आसमान से आता है। ये शहर खाली सोने का बना हुआ है। इसके 12 गेट हैं और 12 उसकी बुनियादें हैं। 12 गेट जो हैं वो 12 मोतियों के बने हैं और 12 बुनियादें जो हैं वो कीमती पत्थरों से बनी हैं
اور ان پہ خداوند کے شاگردوں کے نام ہیں، اور 12 گیٹس پہ، دروازوں پہ 12 قبیلوں کے نام ہیں. اور خداوند کے لوگ خدا کے ساتھ اور برے کے ساتھ رہیں گے. وہاں کوئی سورج کی روشنی نہیں ہوگی. خدا باپ برے اور پاک روح کی شراکت میں وہاں رہیں گے. اور خدا کا جلال روشنی دے گا، اور جو برا ہے وہ خود چراغ ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب جان لیں کہ خداوند یسوع کے ذریعے سے نجات ملتی ہے. خداوند میں قائم رہیں، خداوند کا کلام سنائیں. جو آخر تک قابو پائے گا وہ نجات پائے گا. اور پھر ہم سارے خداوند کے راج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس مکاشفہ کی کتاب کے لیے. توفیق دے کہ ہم تیار ہوں، ہم یہ انجیل کی منادی ہر جگہ پہنچائیں، اور ہم آخر تک کامیاب ٹھہریں، آخر تک قابو پائیں، تاکہ ہم تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک جیون بتا سکیں. مانگتے ہیں تیرے یسوع نام میں، آمین.